ایسی آنکھیں ہو، ایسے گردن ہو، ایسے میرے رخسار کی جھلک ہو، ایسے میرے ہونٹ ہو، ایسے دانتوں کی چمک ہو. سبحان اللہ، کیا حسن بے مثال ہوگا جو بندے کو اس کی پسند پر اللہ عطا فرما دے گی. اس حسن کو لے کر جائیں گے اور ان کو اللہ تعالی کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. قیامت کے دن پنڈلی ظاہر ہوگی. یوم یکشف عن ساق، قرآن مجید میں ہے کہ صرف پنڈلی کھلے گی اور ساری مخلوق سجدے میں گر جائے گی. جو ایمان والے ہوں گے، جو بھی مومن ہوں گے، وہ سب سجدے میں گر جائیں گے. اور پنڈلی کے حسن کو دیکھ کر سجدے میں جانے والوں، جب چہرے کا حسن دیکھو گے تو کیا حال ہوگا؟ حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. اللہ، تیرا نام سن کے جن کے دل مچلتے ہیں، جب آپ کا دیدار کریں گے پھر ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ اب یہاں پر ایک عجیب نقطہ علماء نے لکھا ہے، توجہ فرمائیے گا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ہوگا، تو دیدار ختم کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت کے لیے دیدار کروائیں گے پھر آگے حجاب آ جائے گا، تو اس میں شبہ بخالت ہے. کنجوس آدمی ہوتا ہے نا، وہ نعمت دیتا ہے تھوڑی سی. تو اگر مومنین دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں مگر دیدار کرنے والا تھوڑی دیر دیدار کروا کے آگے پردے کر دیتا ہے، تو اس میں شبہ بخالت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرواتے رہیں اور مومن اللہ کی بجائے کسی اور جنت کی نعمت میں مشغول ہو، تو یہ باعث ندامت ہے، باعث ملامت ہے مومن کے لیے. کیسا مومن دیدار ہو رہا ہے اور اس کی بجائے یہ جنت کی نعمتوں میں لگ گیا. ارے جب دیدار ہوتا ہے تو عاشق پیچھے نہیں ہٹا کرتا. مکھی کو دیکھو، حلوائی کی دکان پہ جاتی ہے، وہ بار بار اڑاتے ہیں، پھر مٹھائی پہ آ کے بیٹھتی ہے. تو خواہی آستی افشاں و خواہی دامن اندر کش، مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی. اور شہد کی مکھی حلوائی کی دکان سے نہیں جاتی، تو مومن پھر اللہ کے دیدار سے کیسے پیچھے ہٹیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر مومن ہٹ جائیں تو یہ باعث ملامت ہے، اور اگر اللہ رب العزت دیدار بند کروا دے تو یہ وجہ بخالت نظر آتی ہے. تو پھر دیدار کیسے ختم ہوگا؟ تو حضرت اقدستانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا کہ اللہ رب العزت کی تجلیات دو طرح کی ہیں، ایک جمال کی تجلی، ایک جلال کی تجلی. جب جمال کی تجلیات ہوں گی تو مومن اللہ کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے، اور جب جلال کی تجلی آنے لگ جائے گی تو مومن اس وقت جنت کی نعمتوں میں مشغول ہو جائے گا. نہ الزام ان کو دے سکتے ہیں، نہ الزام ان کو دے سکتے ہیں. یہ ہے وہ نعمت کہ جس کی امید پر ایمان والے پوری زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیکوکاروں کو بہترین اجر بھی ملے گا اور پھر اس سے بڑھ کر ان کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بادل آئیں گے اور بادل آ کر خوشبو کی چھڑکاؤ کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا روم فریشنر ہے. ہم بھی روم فریشنر چھڑک دیتے ہیں نا جی، مہمان آ رہے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے بادل آئیں گے اور مشک و گلاب کا سپرے ہو جائے گا. ماشاء اللہ، محفل معطر ہو جائے گی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
کیا وہ محفل ہوگی؟ اس محفل کی تمنا میں زندگی گزاریے. آج وقت ہے اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگیے، اللہ کی ملاقات کا شوق ہو. ایک بزرگ تھے تو رمضان کے چاند کا مسئلہ تھا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت عید کب ہوگی؟ عید کب ہوگی؟ وہ بھی جذبے میں تھے، فرمانے لگے جب دید ہوگی تب عید ہوگی. جب دید ہوگی تب عید ہوگی. تو مومن کا بھی یہی حال کہ جب اللہ رب العزت کی دید ہوگی تب عید ہوگی. حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ایک نور کی آندھی اٹھے گی اور مومن کے چہرے پہ جیسے آندھی کی مٹی کی تہ چڑھ جاتی ہے، نور کی تہ چڑھ جائے گی. تو مومن کے حسن میں اتنا اضافہ ہوگا کہ جب لوٹ کے آئے گا تو جنتی مخلوق مومن کے حسن کو دیکھ کر 70 سال ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہ جائے گی. اور بھائی جہاں خادموں کے حسن کا یہ حال ہے، وہاں جنت کے وارثوں کے حسن کا کیا حال ہوگا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اس نور کی تجلی سے مومنین کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا. روایت میں آتا ہے کہ جنتیوں کو بعض کو ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا، بعض کو ہر سال میں ایک دفعہ دیدار ہوگا، بعض کو ہر جمعہ کے دن دیدار ہوگا، اور بعض کو روزانہ دیدار ہوگا. اور وہ اندھا جو دنیا میں نابینا پیدا ہوا ماں کے بطن سے اور اس نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری، تو روایت میں آتا ہے یہ اندھا جب جنت میں جائے گا ہما وقت اس کے سامنے اللہ کی تجلی جلوگر رہے گی، ایک لمحے بھی غائب نہیں ہوگی. اللہ فرمائیں گے یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں میرے غیر کو نہیں دیکھا، یہ جب چاہے میرا دیدار کر سکتا. ہم ادھر ادھر دیکھتے پھرتے ہیں، جھانکتے پھرتے ہیں، اللہ کا دیدار پاک نگاہوں کو ہوگا. کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے ہو جائیں ہنسی میرے لیے. اب تو ذوق کے حسن اپنا یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفری میرے لیے. اللہ تعالیٰ بھی کیا کہیں گے؟ حسن کی پوجا کرنے والوں، حسن کے پیچھے بھاگنے والوں، حسن کے پیچھے بھاگتے ہو اور حسن دینے والے کے تمنا نہیں رکھتے. اے اللہ، جب آپ نے حسن کو پیدا کر دیا تو پھر آپ کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل، اللہ بہت خوبصورت ہے. ہمیں اللہ رب العزت یہ اپنا دیدار عطا فرما دے. اس لیے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جی نہیں جانتا کہ اللہ نے ان مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا تیار کر رکھا ہے. دل کی لذت کا نام نہیں لیا، دل کے سکون کا نام نہیں لیا، فرمایا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا بنا رکھا ہے. ایسا دیدار ہوگا آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل کو سکون ہو جائے گا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، آگے بڑھنے والوں کو اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حساب کتاب جب شروع ہوگا کچھ لوگ ہوں گے جنت کے دروازے پہ پہنچے ہوئے ہوں گے اور جنت کے داروغوں سے پوچھیں گے دروازہ کب کھلے گا، تو رضوان بھی حیران ہوگا، اللہ یہ کچھ لوگ یہاں پہنچ گئے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دروازہ کب کھلے گا. اللہ فرمائیں گے اچھا پوچھو یہ کون ہے. تو رضوان پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے
ہم اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزارنے والے، ہماری تمنا اللہ کا دیدار تھا، اللہ کی ملاقات تھی ساری رات، اسی لیے ہم عبادت کرتے تھے اور اسی لیے ہم اپنے دن گزارتے تھے، اور اتنی عبادتوں کے بعد ہم اس تجلی گاہ کے دروازے پر آ پہنچے، ہم پوچھ رہے ہیں دروازہ کب کھلے گا، کب محبوب کا دیدار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان یہ میرے بندے سچ کہتے ہیں، یہ میری یاد میں جیا کرتے تھے اور ان کو موت بھی میری یاد میں آئی، ان کی امیدوں کا منتہا میں ہی تھا، میری ہی خاطر یہ زندگی گزارتے تھے، دروازہ کھول دے، ان کو بغیر حساب کتاب جنت میں جانے دے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی ولا ذکرتک محزونا ولا طربا الا وحبک مقرون بانفاسی ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأیت خیالا منک فی الکأس۔ اے محبوب میں نے بہت پیاس کی شدت کے عالم میں کبھی پانی نہیں پیا، مگر پانی کے پیالے میں آپ کی تصویر ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكأس فلو قدرت على الاتيان زرتكم صحبا على الوجه او مشيا على الرأس۔ اور اے محبوب اگر آپ کی طرف سے پیغام آئے میرے زیارت کے لیے آ جاؤ، ملاقات کے لیے آ جاؤ، تو صحبن علی الوجہ او مشین علی الرأس، میں اپنے رخساروں کے بل اور سر کے بل چل کے آنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔